بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نعت پڑھیں گے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بڑھ لانے والا۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ اب یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے اور یہ ان کی کتاب مد و جزر سے لی گئی ہے، اور اس میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت لقب پانے والے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کے بھیجا گیا؟ رحمت للعالمین، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے تمہیں جب پورے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، یعنی غریبوں کی جو مرادیں تھیں یا ان کی جو ضروریات تھیں ان کو تمام پورا کرنے والے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو غریبوں کا بہت خیال تھا۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں غیروں کے کام آتے تھے۔ آپ نہ صرف اپنوں کا بلکہ غیروں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ غیروں سے یہاں مراد کون ہے؟ کفار، کہ کفار جو آپ کو ہر طرح کی اذیت اور تکالیف دیتے تھے، لیکن مصیبت کے وقت جو ہے آپ ان کی مدد کرتے تھے، اور جب وہ کسی تکلیف میں ہوتے تھے تو آپ ان کی اس تکلیف کو دور کرنے میں پوری ان کا ساتھ دیتے تھے۔ فقیروں کا ملجا پناہ دینے والا، یعنی فقیر جو مانگنے والے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آ جاتے تھے۔ آپ خود بھوکے رہ جاتے تھے لیکن ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کو کھانے کے لیے دے دیتے۔ ضعیفوں کا ماوا، یعنی جو بوڑھے لوگ تھے آپ ان کا بوڑھے یا کمزور لوگ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ بہت بوڑھے لوگ، بلکہ وہ لوگ جو مالی لحاظ سے کمزور ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی ٹھکانہ تھے، یعنی کہ وہ جب بھی انہیں کوئی ضرورت ہوتی تھی تو وہ کس کے در پہ آتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہماری تمام ضروریات جو ہیں وہ اس گھر سے یا اس در سے پوری ہو جائیں گی۔ یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یتیموں کا والی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ایک یتیم تھے اور اس لیے وہ یتیموں کے دوست تھے اور وہ ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ غلاموں کا مولا یعنی غلاموں کا دوست، یہ غلاموں کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے سب سے کم عمر وہ حضرت انس تھے۔ حضرت انس خود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوری زندگی کبھی نہیں ڈانٹا کسی بھی بات پہ۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو غلطیاں کرتے تھے ان کی غلطیوں کو بھی درگزر کر دیتے تھے، یعنی معاف کر دیتے تھے، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتے تھے۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، یعنی کہ وہ لوگ جو برا چاہتے تھے آپ ان کے دلوں میں بھی گھر کر جاتے تھے۔ جیسے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روز کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی اور آپ اس کے گھر گئے۔ جب گھر گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ عورت بیمار پڑی ہوئی ہے، تو آپ نے نہ صرف اس کی تیمارداری کی بلکہ اس کے گھر کی صفائی بھی کی۔ اس طرح آپ نے اس عورت کے دل میں اپنا گھر بنا لیا اور اس عورت نے اپنا اسلام قبول کر لیا۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، یعنی وہ لوگ جو شر اور فساد پھیلاتے تھے آپ نے ان کو بھی ایک کر دیا، یعنی ان کو نیکی کی راہ دکھائی۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، یعنی تمام قبائل جو اس وقت آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں ہر طرح کے قبائل تھے اور وہ آپس میں ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جس طرح دودھ میں ہم چینی مکس کرتے ہیں اس طرح انہیں آپس میں اتحاد ان میں کرا دیا اور ان کو مل کے رہنے کا کہا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار ہیرا جایا کرتے تھے، اور تو آپ وہاں پہ حضرت جبرائیل آپ پہ وحی لے کے آتے تھے، تو آپ وہاں سے قرآن کا تحفہ لے کر مسلمانوں کی طرف آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا یعنی جب آپ ہیرا سے آئے تو آپ نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ کیا تھا یا وہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ قرآن مجید۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، یعنی کچے تانبے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے میں ڈھال دیا، یعنی وہ لوگ جو اس وقت بہت سی برائیوں میں گرے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ سے انہیں بالکل سونے کی طرح بنا دیا، جس کی عمدہ مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، یعنی کہ سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر کے بتایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا،
کہ عرب کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ صدیوں سے جو تھے وہ ان پہ جہالیت چھائی ہوئی تھی، ان میں ہر طرح کی برائی پائی جاتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا کہ ان لوگوں کی ایک آن میں یا ایک لمحے میں ان کی قسمت کو بدل دیا۔ کیسے بدل دیا؟ کہ ان کو دین اسلام کی تبلیغ کی، جو لوگ اسلام پہ عمل کرتے تھے ان کی زندگیاں خود بخود بدلنا شروع ہو گئیں۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا۔ بیڑا کہتے ہیں سمندری جہاز، موجے بلا جو سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، یعنی اس طرح سمندری جہازوں کو کوئی بھی ڈر نہ رہا کہ وہ کسی بھی سمندر میں اترے یا موجیں ان کو تباہ کر دیں گی، کیونکہ جو دین پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہواؤں کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو، کفار کے دلوں کو پھیر دیا اور وہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ اب بچوں ہم سرگرمیاں دیکھیں۔ پڑھائی۔ اب بچوں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا، اس طرح آپ نے اپنی کاپی کا اچھا سا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ پڑھائی آپ کو میں نے کرا دی ہے۔ مرکزی خیال دیکھیں۔ نظم نعت میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، آپ نے عرب جیسی جاہل قوم کی قسمت بدل دی۔ آپ خلاصہ دیکھیں۔ نظم نعت میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اس دنیا کے تمام دکھی، غریبوں اور ضعیف لوگوں کا سہارا تھے۔ آپ کی ذات انسانیت کی معراج تھی۔ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس نے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرائی۔ آپ نے عرب جیسی جاہل قوم کی قسمت بدل دی۔ یہ نظم مولانا حالی نے مدد جزر اسلام میں لکھی ہے۔ یہ نظم مسدس حالی کی ہے۔ سرگرمی اب نیکسٹ دیکھیں۔ الفاظ معنی۔ مفاسد، فساد، ماوا ٹھکانہ یا پناہ، خطا کار غلطی کرنے والا، بر لانا پورا کرنا، جہل جاہل، ایک آن میں فوراً، زیر و زبر تباہ، بد اندیش دشمن، بیڑا سمندری جہازوں کی تعداد، مس خام کچا تانبا۔ املا کے الفاظ دیکھیں بچوں۔ کھرا کھوٹا، خطا کار لقب، کندن ماوا، بر لانا بد اندیش، شیر و شکر کرنا خطا کار۔ 17 پہ آئیں۔ صفحہ نمبر 17 پہ ہے دال۔ سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ تمام نبیوں میں رحمت کس نبی کا لقب ہے؟ تمام نبیوں میں رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن قبائل کو شیر و شکر کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبائل کو شیر و شکر کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ سوال نمبر 4 بچوں دیکھیں۔ ہیرا کون سی جگہ ہے؟ وہاں سے اتر کر کون اپنی قوم کی طرف لوٹ آیا؟ ہیرا ایک غار کا نام ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، وہاں سے اللہ کا پیغام لے کر آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر آئے۔ سوال نسخہ کیمیا سے کیا مراد ہے؟ نعت میں یہ الفاظ کس معنی میں استعمال ہوئے ہیں؟ نسخہ کیمیا سے مراد ایسی قیمتی کتاب جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ نعت میں یہ لفظ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آپ نے جتنے یہ کام ہے پہلے جو کیا ہے یہ سارا کاپی پہ کرنا ہے اور ابھی آپ کا بک ورک ہے یہ۔ نعت کے اشعار مکمل کریں۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہواؤں کا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا۔ خالی جگہ پر کریں۔ مصیبت، ضعیفوں، ماوا، غلاموں، قبائل، نسخہ، کرنوں والا۔ نعت میں دیے گئے الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ ڈھونڈ کر لکھیں۔ پانے، لانے، آنے، کھانے، گزر، بسر، زیر، صبر، آیا، لایا، کھایا، کایا، دکھایا، چھایا، آیا، بنایا۔ جو پیج نمبر 18 کھولیں۔ پیج نمبر 18 پہ دیکھیں کہ 10 ذیل اشعار کی تشریح لکھی گئی ہے۔ آپ اسے غور سے پڑھیں، سمجھیں اور یاد کریں۔ آپ کو پہلے حمد میں بتا دیا گیا ہے کہ تشریح کیسے کرنی ہے، لہٰذا آپ نے خود ان کو پڑھنا ہے
اور اس کے بعد آپ نے ہے ان اشعار کی تشریح کریں. ان اشعار کی تشریح آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھنی ہے.